نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب دادا بھی انتقال کر گئے حضرت عبد المطلب، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب نے آپ کی دیکھ بھال کی ذمہ داری سنبھالی۔ جناب ابو طالب بھی مکہ کے دوسرے تاجروں کی طرح ایک تاجر تھے، کپڑوں کا کاروبار تھا، اور عرب کے دستور کے مطابق وہاں کے لوگ بکریاں رکھے ہوئے تھے چرانے کے لیے، تو بکریاں بھی۔ کثیر العیال شخص کا نام ابو طالب تھا، یعنی ان کے بچے بہت تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ممکن طریقے پر روزی روٹی کے انتظام میں، پیسوں کے انتظامات میں اپنے چچا ابو طالب کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ بکریاں چراتے، بزنس میں ابو طالب کا ساتھ دیتے۔ ایک مرتبہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 12 سال کی ہوئی، تو جناب ابو طالب نے سیریا یعنی شام کے سفر کا ارادہ بنایا، اور اس سفر میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئے۔ جب بصرہ نامی جگہ پہ پہنچے اور وہاں پہ رات میں قیام کیا، تو وہاں کا ایک راہب تھا، بحیرہ راہب۔ اس نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت غور سے دیکھا، تو اس کے بعد ابو طالب کے پاس آ کر کے، چونکہ وہ گارجین تھے، وہ ذمہ دار تھے، وہ لے گئے تھے، ان کے پاس آ کر کے اس نے ان سے عرض کیا، بحیرہ راہب نے بصرہ کے مقام پہ سیریا کے سفر میں ابو طالب سے عرض کیا کہ جناب علی، آپ اس بچے کو آگے نہ لے جائیں، بلکہ یہیں سے واپس لے جائیں، چونکہ میں آسمانی کتابوں کا عالم ہوں۔ آسمانی کتابوں کے عالم ہونے کی حیثیت سے آخری پیغمبر کی جو نشانیاں اس میں بیان کی گئی ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ نشانیاں اس بچے کے اندر ہے، یہ بچہ آخری نبی ہونے والا ہے۔ آخری پیغمبر کی جو نشانیاں اب تک کی موجود آسمانی کتابوں میں موجود ہے، وہ نشانیاں اس بچے کے اندر پائی جا رہی ہیں، اس لیے اس بچے کے لیے خطرہ بھی ہے کہ جب آپ آگے سفر کریں گے اور لوگ ان نشانیوں کی وجہ سے اگر اس بچے کو پہچان جائیں گے تو نقصان پہنچائیں گے۔ چنانچہ جناب ابو طالب نے جلدی سے اپنا کام مکمل کیا اور لوٹ کر کے مکہ آ گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلا سفر تھا جو سیریا میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ کیا۔ اچھا، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متعدد بار سیریا گئے، یمن گئے، اور دوسری جگہوں پہ سامان تجارت لوگوں کا لے کر کے جاتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نمایاں خوبی اس زمانے میں نکھر کر کے سامنے آئی، وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت سنجیدہ، متین، نہایت بردبار، نہایت برداشت کرنے والے، اور بہت میٹھے انداز میں، بہت شفقت کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ اگلے سے گفتگو کرنے والے۔ جب بھی کسی کے ساتھ کوئی معاملے میں ڈیل کرتے، لین دین کا معاملہ ہوتا، تو اس میں بڑی صفائی ہوتی، اور نہایت سچے تھے۔ کبھی بھی کسی بھی اینگل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے تھے، اگلے کو دھوکہ دینے کے لیے کوئی ایسی بات نہیں کرتے تھے جو حقیقت کے خلاف ہو، بلکہ دھوکہ دینا تو سرے سے پیغمبر دو عالم کی سرشت میں تھا ہی نہیں۔ بلکہ حضور اکرم کی ایک حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں لیس منا من غشنا، کہ جو لوگوں کو دھوکہ دے وہ ہمارے یعنی مسلم جماعت میں سے نہیں ہے۔ اس طرح کی حدیثیں موجود ہیں۔ تو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تجارت کرتے تھے یا جو بھی معاملہ لوگوں کے ساتھ حضور کا ہوتا تھا، اس میں بڑی صفائی ہوتی تھی، بڑی صفائی ہوتی تھی۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت سچائی کے ساتھ اپنی ساری باتیں بیان کرتے تھے، اور نہایت نرمی کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ اگلے کے ساتھ معاملہ کرتے تھے، ڈیل کرتے تھے، اور نہایت شفقت کے ساتھ سب کی باتیں سنتے تھے۔ کبھی غصہ نہیں، کبھی جھڑک کے بات کرنا نہیں، کبھی اونچی آواز میں بات کرنا نہیں، کبھی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، کبھی جھلانا نہیں۔ یہ نمایاں خوبیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے میں ابھر کر کے سامنے لوگوں کے آ رہی تھی۔ تو ان اخلاق و کردار کے ساتھ بچپنے سے پیغمبر دو عالم اس میں ایک نمایاں خوبی کے ساتھ ابھر رہے تھے، اور یہ اخلاق حضور اکرم کو ہمیشہ رہے، اور کیوں نہ ہوتے۔ موطا امام مالک میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے ایک حدیث روایت کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی
کیا فرمائی؟ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میری پیدائش تو اسی لیے ہوئی ہے تاکہ لوگوں کے جو اخلاق پست ہو گئے ہیں، اخلاقی گراوٹیں انسانوں کے درمیان آ گئی ہے، ان کے اخلاق کو میں عمدہ بنا دوں، اچھا بنا دوں، ان کے اخلاقی گراف کو میں بلند کر دوں۔ تو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو لوگوں کے اخلاق اچھا بنانے کے لیے آئے تھے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا اظہار تو ہونا ہی تھا، اور اس کا ظہور بچپنے سے ہوا۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت اعلیٰ کردار کے ہیں، اور ایسے اعلیٰ کردار کے کہ لوگ ایسا کردار اپنانے کی تمنا کریں، کوشش کریں، اور اسی وجہ سے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے سرزمین پہ سب کے چہیتے بھی تھے، سب کے محبوب بھی تھے۔ تو یہ اخلاقی کریمانہ، تو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سفر کہاں کا ہوا؟ سیریا کا ہوا۔ کس کے ساتھ ہوا؟ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ہوا، اور اس سفر میں بصرہ نامی مقام پہ بحیرہ راہب نے آپ کے چچا سے کیا کہا کہ اس بچے کے اندر جو نشانیاں مجھے نظر آ رہی ہے، یہ بچہ آخری پیغمبر، اللہ کا آخری نبی ہونے والا ہے۔ تو یہ باتیں ہوئیں۔ تو اس طریقے سے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں لوگوں کے سامنے جگ ظاہر ہو رہی تھیں، لوگوں کو صاف طور پہ نظر آ رہا تھا کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، بلکہ ایک نمایاں بچہ ہے جس کے بڑے ہونے کی ساری نشانیاں بچپنے سے ظاہر ہو رہی ہیں۔